بہت یہ علم ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو جب آپ ایک چیمبر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی استاد کے انڈر کام کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے دونوں نے اور بقیہ جو ایسوسیٹس تھے اس وقت احسن شہزاد صاحب، اسد بٹ صاحب، ان سب لوگوں نے ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھا. تو اس طرح جیسے ذیشان صاحب نے فرمایا کہ میں ان کا استاد ہوں، اسی طرح ذیشان صاحب بھی میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور اس کے علاوہ جو بعد میں جس طرح سے انہوں نے لا کالجز میں پڑھانا شروع کیا تو اس حساب سے ذیشان صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں. تو میں تو آج بھی اپنے آپ کو لا کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں، اور کوشش کروں گا میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آج کچھ سیکھ سکوں، اور جو مجھے ٹاسک دیا گیا ہے اس میں کچھ میں سمجھ سکوں، کچھ آپ کو اس پروسیس میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں جو میری تھوڑی بہت ایبلٹی ہے. تو میرے خیال میں شروع کرنا چاہیے. تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کو آلریڈی معلوم ہی ہے کہ انٹروڈکشن ٹو بیسک پرنسپلز آف سول لاز. تو آج ایکچولی ہم یہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سول لاز ہیں، سول کوڈس ہیں، یہ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں، کون سا قانون ہے یا کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے یا کون سا اسٹیچوٹ ہے جس سے یہ ساری سول کوڈس کا، ہائی کورٹس کا، سپریم کورٹس کا منبع پھوٹتا ہے. اور پھر اس کے بعد سول کورٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں کون کون سے سوٹس آپ فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں اگر آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس میں پارٹیز کون کون ہوں گے، اس کے علاوہ کون سے سوٹس کون سا جج سن سکتا ہے، اس پہ کورٹ فیس کتنی لگنی ہے. جو انیشل سٹیجز پہ آپ لوگوں کے پاس کیسز آئیں گے وہ نارملی بہت معمولی نوعیت کے ہوں گے، اس لیے کوشش کی گئی کہ اس میں فیملی لا اور رینٹ لا بھی شامل کیا جائے، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو شروع میں ایک وکیل کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں. اور پھر کسی سوٹ کو ویلیویٹ کیسے کرنا ہے کہ تاکہ اس کی جیورسڈکشن ڈٹرمن کی جا سکے کہ یہ کون سی عدالت میں جائے گا، کون سا جج اس کو سنے گا، یا کون سے جج کی جیورسڈکشن اس میں بنتی ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ویلیویشن آف سوٹ ہے، وہ کس طرح سے کی جاتی ہے، کس قانون کے تحت کی جاتی ہے، اور اس پہ پھر کورٹ فیس کتنی لگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم مل کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے یہ ٹاپکس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جس میں جیورسڈکشن آف سول کورٹس ہے، ٹائپس آف کیسز ان سول لیٹیگیشن ہے، ہاؤ اے سول سوٹ از فائلڈ، پارٹیز ٹو دی سوٹ، نیسیسری ڈاکومنٹس ٹو فائل ود دی سول سوٹ، ویریشن آف سوٹس اینڈ لیوی آف کورٹ فی، اور سیمپل آف ایک ہم بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سول کوڈز کا یہ آتی کہاں سے ہیں، یا جتنی بھی کوڈز ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں تو وہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہیں. تو ہمارے اس کا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آئین پاکستان، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 195 یہ کہتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے کہ 175 یہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ جیورسڈکشن آف کورٹس، اور وہ یہ کہتا ہے دیر شیل بی اے سپریم کورٹ، دیر شیل بی اے سپریم کورٹ، اے ہائی کورٹ فار ایچ پروونس اینڈ اے ہائی کورٹ فار دی اسلام آباد ٹیریٹری. یعنی کہ تمام پروونسز کے لیے ایک ہائی کورٹ ہوگی، اور اسلام آباد چونکہ کسی پروونس کا حصہ نہیں ہے، وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ایک ہائی کورٹ ہوگی. لیکن یہ آج کے ٹاپک کا یہ جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اس سے اگلے جو چند الفاظ ہیں وہ ایکچولی ڈیل کرتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے. اینڈ سچ کورٹس ایز مے بی اسٹیبلشڈ بائی لا،
یہ جو اوپر والی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بات کی وہ آج ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو اس کے علاوہ کورٹس ہیں وہ کون سی ہیں؟ اینڈ سچ کورٹس ایز may be established by law. تو ہم جو اسٹیبلش ہوئی ہیں کسی اور قانون کے تحت، آج ہم ان کورٹس کی بات کریں گے. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ دو قوانین ہیں اور وہ ہیں سول کوڈس آرڈیننس اور کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ پنجاب سول کوڈس آرڈیننس 1962 کا سیکشن 3 ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کلاسز آف کورٹس کی. اور یہ کون سی کورٹس ہیں؟ سول کورٹس، جو آج ہم سمجھنے کی کوشش یہاں کریں گے. اور وہ سول کورٹس کی بات ہے اور وہ ہے دیر شیل بی کورٹ آف ڈسٹرکٹ جج. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ جج ہوگا. کورٹ آف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز، اس کے نیچے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز ہوں گے. اور اس کے نیچے تیسری کلاس جو ہے وہ کورٹ آف سول ججز ہے. تو تین طرح کی کلاسز یہاں پہ سیکشن 3 میں دی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد آگے ہم چلیں گے تو آگے سول کورٹس کی بھی یا سول ججز کی بھی کیٹیگریز آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ہم سیکشن 4 کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سامنے آپ کے آ بھی رہا ہے. سول ڈسٹرکٹ. فار دی پرپز آف دس آرڈیننس گورنمنٹ میں بائی نوٹیفکیشن ڈیوائڈ دی پروونس into civil districts, fix the limits of such districts and determine the headquarters of each such district. یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ یعنی پنجاب گورنمنٹ نے یہ ڈیوائڈ کرنا ہے پورے پروونس کو، صوبے کو، کہ اس میں کتنے سول ڈسٹرکٹس ہوں گے اور وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہو. تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ ڈسٹرکٹ جو بنانا ہے وہ کس کا کام ہے. جی جناب. تو اب آگے اگر دیکھیں تو اب ہم بات کریں گے جیورسڈکشن کی. جیورسڈکشن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جیورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ کون سی عدالت کا اختیار سماعت ہے کون سے کیسز سننے کا. تو اس میں تین طرح کی جیورسڈکشن ہمارے سامنے آتی ہے. ایک ہے پیکیونری جیورسڈکشن، یعنی کہ اس سوٹ کی کتنی ویلیو ہوگی، کتنی ویلیو کا سوٹ ہوگا تو وہ کون سی عدالت سننے کی مجاز ہوگی. دوسری اس کی کیٹیگری جیورسڈکشن کی ٹیریٹوریل جیورسڈکشن، کہ کون سے علاقے کی، کون سے ڈسٹرکٹ کی، کون سی تحصیل کی کورٹس، سول کورٹ کوئی سول مقدمہ سننے کی مجاز ہوگی اور آپ کس جگہ پہ یہ مقدمہ دائر کر سکیں گے. اور تیسرا اس میں ہوگا سبجیکٹ میٹر جیورسڈکشن. بہت سارے میٹرز میں جہاں یہ دونوں چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں، یا ٹیریٹوریل جیورسڈکشن تو آپ نے وہ تو میٹر کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک سبجیکٹ میٹر اگر کوئی خاص ہے جو قانون نے کہیں پرووائڈ کر دیا ہے کہ اس طرح کے سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ آپ یہ فلاں جگہ پہ یہ سوٹ فائل کریں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آرڈر 37 ہے تو اس کے لیے اسپیسیفکلی پرووائڈڈ ہے کہ وہ کہاں پہ فائل ہوگا بلا آرڈر 37 کا سوٹ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ میں. لیکن اس کی ایک آگے ایکسیپشن آئے گی، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پیکیونری جیورسڈکشن. تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے سیکشنز ہیں، دو طرح کے قوانین ہیں. ایک ہے پنجاب سول کوڈس آرڈیننس 1962 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور دوسرا کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سیکشن 7 ہے ریلیونٹ. وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج کی پیکیونری جیورسڈکشن کیا ہوگی، اور دیر ول بی نو لمٹ ایز ٹو ویلیو آف دی سوٹ ایز ٹو جیورسڈکشن آف دی ڈسٹرکٹ جج. تو ڈسٹرکٹ جج صاحب کی پیکیونری جیورسڈکشن نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ اور جس کی ویلیو کم سے کم بھی ہو، سوائے اسمال کازز ایکٹ کے تحت جو میٹرز آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جتنی بھی ویلیو کا سوٹ ہو وہ سننے کا مجاز ہے.
اس میں 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 1 ارب ہو، 1 کروڑ ہو، جتنی بھی ہو اس کی، یا اس کی ویلیویشن آپ نے اس کی 2000 ہو، وہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ویلیویشن کیا ہوتی ہے، تو اس کا اختیار رہے گا. لیکن اب سیکشن 9 کی طرف آ جائیں اسی پنجاب سول کوڈس آرڈیننس کی، تو پیکیونری جورسڈکشن آف سول ججز، پیکیونری جورسڈکشن آف سول ججز. اب جو ہم نے پیچھے 3 کلاسز دیکھی تھی سول ججز کی، اور میں نے آگے کہا تھا کہ آگے کلاسز بھی آئیں گی، تو دیر آر 3 کلاسز آف سول ججز. سب سے پہلے آتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے سول جج کلاس 3. وہ مقدمہ سنے گا جس کی ویلیویشن یا جس کی ویلیو 10 لاکھ تک کی ہوگی، 1 ملین تک. اب اس کے بعد آ گیا سول جج کلاس 2. وہ مقدمات سنے گا جس کی 1 ملین سے زیادہ اور 5 ملین تک کی ویلیو ہوگی سبجیکٹ میٹر کی یا سوٹ کی، تو وہ وہاں اس کی جورسڈکشن ہوگی اور وہ اس مقدمے کو سننے کا مجاز ہوگا. اور جو سول جج فرسٹ کلاس ہے وہ اس سے 5 ملین سے زیادہ کے، چاہے وہ 5 ملین 1 روپیہ ہو، چاہے 5 بلین ہو یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، تو وہ اس کو سننے کا مجاز ہوگا، یعنی اس کی پیکیونری جورسڈکشن ان لمیٹڈ ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو امید ہے کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی سوال بھی کر سکتا ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ جورسڈکشن کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور سول ججز کی کلاسز کیا ہیں، اور ان کی پیکیونری جورسڈکشن کیا ہے. یہ اینڈ سے مجھے کوئی رسپانس آ نہیں رہا، میری آواز آ رہی ہے؟ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ اسی وقت پوچھ سکتا ہے درمیان میں ہاتھ کھڑا کر کے. تو چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہ 2 سیکشنز تھے جو پیکیونری جورسڈکشن کو ڈیل کرتے تھے پنجاب سول کوڈس آرڈیننس کے 1962. اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن 6 آف دی سول پروسیجر کو. وہ ڈیل کرتا ہے پیکیونری جورسڈکشن کو، وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جتنے بھی سول مقدمات ہیں، جتنے بھی سول مقدمات ہیں، وہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری آف سول کورٹ میں فائل ہوں گے. اس کی جورسڈکشن ہوگی کہ وہ سنیں، وہاں فائل کیے جائیں. مثلا اگر فار ایگزامپل 1 ملین تک کی جورسڈکشن ہے، 1 ملین تک کی جورسڈکشن ہے، تو وہ کون سی کورٹ سنیں گی؟ سول جج کلاس 3. اسی طرح اگر 5 ملین تک کی ہے تو کلاس 2، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو کلاس 1 سمپلی. اچھا، اس میں آگے اگر آپ چلیں گے تو اب ہم بات کریں گے ٹیریٹوریل جورسڈکشن. ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں جو اس میں بھی پنجاب سول کوڈس آرڈیننس ڈیل کرے گا، اور اس کے بعد سول پروسیجر کوڈ ڈیل کرے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیکشن 10 آف دی سول کوڈس آرڈیننس. تھوڑا بڑا کہ کسی بھی کورٹ کی جورسڈکشن وہ ہوگی، یعنی ویسے نہیں ہوگا، تو کسی بھی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن وہ ہوگی جیسے کہ ہائی کورٹ ڈٹرمن کرے گا. کسی بھی ٹیریٹوریل کورٹ کی جورسڈکشن وہ ہوگی جو سول کورٹ ہائی کورٹ ڈٹرمن کرے گا. ایک سمپل سا فارمولا. اب آگے آ جائیں کہ ایکسرسائز بائی سول ججز آف جورسڈکشن آف ڈسٹرکٹ کورٹس ان سرٹن پروسیڈنگس. یعنی کہ کن میٹرز میں سول ججز ایکسرسائز کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کی جورسڈکشن. ہے تو وہ سول جج، اوپر ڈسٹرکٹ جج ہے، نیچے سول جج ہے، سول کورٹ ہے. تو کن میٹرز میں
ان کو جیورسڈکشن ہوگی کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے سنے جانے والے مقدمات وہ بھی سن سکیں. اب یہ اس میں دیکھیں گے آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے جی آپ کو. Not withstanding anything contained in Succession Act 1925, the High Court may, کون کرے گا؟ High Court may, by general or special order, authorize any civil judge to take cognizance of or any district judge. تو ہائی کورٹ کسی بھی سول جج کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، آتھورائز کر سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے مقدمے کو سنے یا اس کی ہیئرنگ کرے، اس کا ٹرائل کرے، ٹو ٹرانسفر آف اور اینی ڈسٹرکٹ جج ٹو ٹرانسفر، یا وہ کسی ڈسٹرکٹ جج کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹر اس کے پاس ٹرانسفر کر دے ٹو اے سول جج under his control any proceedings or class of proceedings under the said act. سمجھ آگئی کہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ خود کسی سول جج کو آتھورائز کر دے یا ڈسٹرکٹ جج کو آتھورائز کرے، کہے کہ وہ اس کے پاس کسی خاص نیچر کے مقدمات، سول مقدمات ٹرانسفر کر دے اور وہ اس کو سنے. تو اس طرح سے ایک سول جج کی جیورسڈکشن ہوگی کہ اس معاملے کو جو ایکچولی جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا اختیار سماعت ہے وہ اس کو بھی سن سکتا ہے، بٹ ود ڈائریکشن آف دی ہائی کورٹ. اب اس کو آگے دیکھیں. اب اگر ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی اور مقدمہ بھی پینڈنگ ہے اور وہ بھی ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ اس کا اختیار سماعت ہے، تو ڈسٹرکٹ جج اس کا سب سیکشن 2 اگر دیکھیں گے تو اس کے مطابق ایک ڈسٹرکٹ جج خود بھی کوئی کیس کسی سول جج کو مارک کر سکتا ہے، ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ، اگرچہ یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی جیورسڈکشن ہے لیکن آپ یہ اس نیچر کے مقدمات جو ہیں وہ آج کے بعد آپ سنیں گے، یا کوئی ایک مقدمہ یہ آج کے بعد آپ سنیں گے. اچھا اب اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. The district judge may withdraw any proceedings taken cognizance of by or transferred to a civil judge and may either himself dispose of them or transfer them to a court under his control competent to dispose of them. یعنی کہ اگر کسی کورٹ میں اے ڈی جے کے پاس پینڈنگ ہے، ڈسٹرکٹ جج کے پاس پینڈنگ ہے یا کسی اور سول کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں سے اس کو وتھڈرا کرے اور خود سن سکتا ہے یا کسی سول جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اچھا اب اس کا ایک پرووائزو بھی ہے کہ جہاں پہ جو میٹر اس میں جو ڈسٹرکٹ جج یہ 2 میں آئیں گے میٹرز وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مقدمہ جو ہائی کورٹ نے کسی سول جج کو یا سول کورٹ کو مارک کیا ہے اور ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس کو وہ آپ سنیں اور ڈسپوز آف کریں، وہ وتھڈرا نہیں کر سکتا. یہ اس کی ایکسیپشن ہے، پرووائزو ہے. اب آگے دیکھیں گے proceedings taken cognizance of by or transferred to a civil judge as the case may be under this section shall be disposed of by him subject to the rules applicable to like proceedings. یعنی کہ اس طرح کی proceedings میں when disposed of by a district judge، یعنی اس کو وہ اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے اور وہ تمام وہ پروسیجر فالو کرے گا جو قانون کے مطابق اوریجنل کورٹ کے پاس ہوگا جس کا اختیار ہے سماعت. جی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر کسی کو کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ لوگوں کو شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو ہے. سب سیکشن 1 اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں.
تاکہ اس کو ٹھیک سے انڈر ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سکسیشن ایکٹ 1925 کہ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں بائی جنرل اور اسپیشل آرڈر authorize any civil judge to take cognizance of or any district judge to transfer to a civil judge under his control any proceedings or class of proceedings under the said act. یعنی کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی مخصوص کسی ایک مقدمہ یا کسی مخصوص نیچر کے مقدمات کے بارے میں سول کورٹ کو آتھورائز کر سکے کہ اس طرح کے مقدمات یہ کورٹ بھی سول کورٹ بھی سن سکتی ہے، جبکہ ایکچولی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا اختیار سماعت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی. اب اس میں یہ نیچے ایک ججمنٹ آگی ہوگی ادھر نظر آ رہی ہوگی پی ایل ڈی 1988 سپریم کورٹ 124 عبد الماجد ورسز سید اختر حسین زید. اس میں یہ ہولڈ کی اچھا اس ججمنٹ کے مطابق 21/10/1974 کو ہائی کورٹ نے صرف ڈسٹرکٹ لاہور کے سول ججز کو یہ آتھورائز کیا کہ آرڈر 37 کے مقدمات سول ججز بھی سن سکتے ہیں. یعنی کہ لاہور کے علاوہ جتنے بھی آرڈر 37 کے سول سوٹس ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہی سننے کی مجال ہے، لیکن صرف لاہور کے لیے 74 سے یہ نوٹیفکیشن ان فیلڈ ہے کہ یہ سول ججز بھی کمپیٹنٹ ہیں ٹو ہیئر دی سوٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سیکشن 12 کی کچھ سمجھ آئی؟ جی پلیز. نہیں یہ قانون چلے وراثت چلے خیر ٹھیک ہے بتا. یہ سکسیشن ایکٹ یہ ایکچولی سکسیشن ایکٹ کے تحت وہ مقدمات آتے ہیں جب فار ایگزامپل موویبل پراپرٹی، فار ایگزامپل کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء نے اس کی جو موویبل ایسٹس ہیں اس کے لیے لیگلی ڈکلیئر ہونا ہے تو اس کے لیے وہ اس ایکٹ کے تحت جائیں. یہ کافی لمبا چوڑا ایکٹ ہے اور تو یہ جی. اب ہم سیکشن 15 کی بات کرتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس ایک ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مقدمات فائل ہوتے ہیں تو کون سا اختیار ہے جو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے سول ججز کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، یا سینئر سول جج کے پاس کون سا اختیار ہے جس کے مطابق ہم جتنے بھی سول سوٹس ہیں وہ فائل تو ڈسٹرکٹ جج کے پاس یا سینئر سول جج کے پاس کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سول جج اس کو وہ خود کیوں نہیں سن لیتا، آگے کیوں مارک کر دیتا، اور وہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ یہ آگے مارک کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ سیکشن 15 ہے پاور ٹو ڈسٹریبیوٹ بزنس، جو پرووائڈ کرتا ہے آپ دیکھیں گے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ایوری ڈسٹرکٹ جج may by written order direct that any civil business cognizable by his court and the courts under his control. کون سے دو طرح کی سچویشنز ہیں، cognizable by his own court and under his control، اور دوسری کورٹس جو کہ اس کے کنٹرول میں ہیں shall be distributed among such courts in such manner as he thinks fit. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ آگے ڈٹرمن کر سکے یا آگے یہ میٹرز کو فردر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ وہ سول ججز کو اختیار دے سکے یا خود کسی کو اپنی کورٹ کے لیے کسی کو آتھورائز کر دے کہ جتنے بھی کیسز فائل ہوں گے ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز
کو آگے مارک کیے جا سکے، یا جو کوئی سول کورٹ میں جو سول کورٹ کی دائری برانچ ہے یا دائری بٹھائے ہوئے، ایکچولی ڈسٹرکٹ جج وہی ہے، لیکن وہاں پہ جو اس تحصیل سب ڈویژن کی جیورسڈکشن میں کیسز فائل ہونے ہیں، تو وہ اس سب ڈویژن کے اندر آنے والے کیسز ہی فائل ہو سکیں گے۔ کوئی ایسا کیس جو کہ اس جیورسڈکشن سے باہر کا ہے، مطلب اس کی کوئی دوسری تحصیل ہے، فار ایگزامپل، اور اس کی کون سی تحصیل نہیں، شیخوپورہ کی، شیخوپورہ کی فروز والا ہی ہے جی، وہ بھی کاموں کی یا مرید کی شاید ایک نئی بنی کون صفدر آباد وہ روڈ والا نہیں سن سکتا، ہاں اگر ڈسٹرکٹ جج چاہے تو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ سدرا مال والا وہ روڈ کی جیورسڈکشن فال کرنے والے کیسز نہیں کر سکتا، انلیس اسپیسیفکلی مارک بائی ڈسٹرکٹ جج۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ سول سوٹس کس جگہ پہ فائل کر سکتے ہیں۔ اب آپ جیورسڈکشن وہی ہے ٹیریٹوریل جیورسڈکشن۔ ٹیریٹوریل جیورسڈکشن کیا ہوتی ہے؟ کل بھی پڑھی تھی ٹیریٹوریل جورسڈکشن، بتائیے تھوڑا سا۔ جہاں بہرحال دوبارہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے، کل آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو سیکشن 15 یہ کہتا ہے، اور سی پی سی، کہ کورس ان وچ سورس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ، تو وہ پرووائڈ کرتا ہے کورس آف لوئسٹ گریڈ۔ جیسے ہم نے کورس آف لوئسٹ گریڈ، فار ایگزامپل، یہ ایکچولی پیکیونری جیورسڈکشن کو ہی کسی نہ کسی طرح ڈیل کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ اگر کلاس 3 کی جیورسڈکشن میں کوئی کیس آتا ہے آپ کو 1 ملین، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کی جیورسڈکشن فرسٹ کلاس کو ہوگی، تو آپ نے جو سوٹ فائل کرنا ہے وہ لوئسٹ گریڈ میں فائل کرنا ہے۔ آتا تو وہ سول کورٹ کی جیورسڈکشن میں ہے، لیکن یا اگر آپ نے ایسی سچویشن ویسے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ جج بھی سن سکتا ہو اور سول جج بھی، تو آپ سول ایسی۔ سر یہ ایک اس میں ہے وہ جو ڈیفامیشن آرڈیننس ہے، جی اس کے اندر بھی کچھ اس قسم کی سول کورٹ کی جورسڈکشن اسپیسیفکلی بار نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ اس میں دونوں طرح سے ججمنٹس آئی ہوئی ہیں، 2007 کی ہی ہیں۔ اس میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ جورسڈکشن ڈسٹرکٹ کورٹ کی ہوگی، لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سول کورٹ کی جورسڈکشن بار ہے، تو سول کیسز اس کے سول کورٹ میں ہی فائل ہو سکتے ہیں، سول کورٹ میں بھی فائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اچھا، اب اس میں آگے سیکشن 16 ہے، سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر سبجیکٹ میٹر سچویٹڈ، ان کے کون سے کیسز ہیں جو کہ آپ سبجیکٹ میٹر جہاں پہ ہے، فار ایگزامپل اموویبل پراپرٹی ہے، گھر ہے کسی کا، کوئی گھر ہے یا کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی دکان ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ آپ کہاں پہ کریں گے؟ جہاں پہ وہ سبجیکٹ میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں سبجیکٹ ٹو دی پیکیونری اور ادر لمیٹیشنز پرسکرائبڈ بائی اینی لا۔ تو یہ ایکچولی دونوں جیورسڈکشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے فار ایگزامپل سبجیکٹ میٹر تو آپ کی تحصیل میں فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ لاہور میں فال کر رہا ہے، لیکن اس میں فردر آپ نے دیکھنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا کہ اس کی پیکیونری جیورسڈکشن کیا ہے، اس کی سوٹ کی ویلیویشن کیا ہے۔ اگر وہ اپ ٹو 1 ملین ہے تو آپ اسی علاقے کی جیورسڈکشن میں سوٹ فائل کریں گے، لیکن کلاس 3 کے پاس کریں گے۔ اگر اپ ٹو 5 ملین ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ کلاس 2 کے پاس فائل کریں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ فرسٹ کلاس 1 کے پاس فائل کریں گے۔ تو فار دی ریکوری آف اموویبل پراپرٹی،
immovable property which is attached to the earth. جس میں دکان ہے, مکان ہے, دوسری زمینیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جی تو کہاں پہ اپلیکیشن فائل ہوگی؟ جی جس کورٹ کی سب آرڈینیٹ ہوگی کورٹ, تو آپ اس کی ایپلیٹ کورٹ میں ایکچولی جا رہے ہوں گے. اگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے تو دونوں کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں, اس کو اگر دوبارہ پڑھ لیں. آن دی اپلیکیشن آف اینی آف دی پارٹیز. ٹھیک ہے. تو کسی بھی پارٹی کی ڈیفینڈنٹ, پلینٹف, parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard or of its own motion, application ضروری نہیں ہے, اپنے آپ ہی وہ بھیج سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں. without such notice the high court or the district court may at any stage transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial, یعنی کہ ہائی کورٹ کے سامنے ہو یا ڈسٹرکٹ جج کے سامنے ہو, وہ خود یا ٹرانسفر اپلیکیشن اگر آ جائے تو اینی کورٹ سب آرڈینیٹ ٹو اٹ. تو ہائی کورٹ کس کو بھیج سکتی ہے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھی بھیج سکتی ہے اور سول کورٹ کو بھی بھیج سکتی ہے. اگر ڈسٹرکٹ کورٹ یہ کام کر رہی ہے تو کیا کرے گی؟ وہ ودرا کر کے خود بھی سن سکتی ہے اور اپنی سب آرڈینیٹ کورٹ کو بھی. ٹھیک ہے. withdraw any suit, appeal or proceeding pending in any court subordinate to it and try or dispose of the same or transfer the same for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to trial or dispose of the same or. دیکھیے خود فیصلہ کر سکتی ہے, کسی ایک کو اپنی سب آرڈینیٹ کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. Retransfer the same for trial and disposal to the court from which it was withdrawn. دوبارہ بھی withdraw کر کے ٹرانسفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر دیا ٹرانسفر دوبارہ نہیں ہو سکتا. Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which thereafter tries such suit may, subject to any special directions in the case of the order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn. یہ کیا سمجھ آئی اس کی؟ جینٹلمین کیا سمجھ آئی؟ نہیں, وہ ٹرانسفر تو کر دیا. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ کہاں سے اس ٹرائل کو شروع کرے گی؟ جی یہ ٹرانسفر ہو گیا. ہم اس میں ڈائریکشن مانگتے ہیں ہر پوائنٹ پہ, جیسے اگلی پروسیڈ کیا جائے یا اس پہ فلاں چیز کی جو جج کر رہے تھے, کیونکہ کورٹ کی جوڈسڈکشن ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ دے کہ اسے انیشیل لیول سے ریٹرائی کیا جائے. یس, اسے جہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے وہیں سے کنٹینیو کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس پرپز کے لیے for the purpose of this section, courts of additional and assistant judges shall be deemed to be subordinate to the district court. یعنی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ ڈسٹرکٹ جج کے پیرلر جو وہ ایکچولی جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز اس کے اندر آتے ہیں. تو اس پرپز کے لیے اور ٹرانسفر آف کیسز کے لیے تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز اور اسسٹنٹ ججز
یہ subordinate to the district judge یا district court consider ہوں گے. یعنی کہ بھی ان کے پتہ ہے کام جی یہ وغیرہ بھی وہ ایکسپٹ کر سکتے. اچھا سیکشن 9 ہے تمام سول کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے جورسڈکشن کس کی ہے؟ unless barred by law expressly or impliedly. ٹھیک ہے ایکسپریسلی اور امپلائڈلی یہ دو میں نے یہاں نہیں لکھے لیکن ایکچولی یہ تو تمام سول کوڈ جسٹ فار ایگزامپل آپ کے فیملی میٹرز سول کورٹس میں آیا کرتے تھے تو 1964 میں بیسٹ پاکستان فیملی کورس ایکٹ 1964 آیا تو سول کوڈ کی جورسڈکشن بار ہو گئی. ٹھیک ہے تو سول کوڈ کی جورسڈکشن ایکچولی آؤٹ ہو گئی. تو سول کوڈ فیملی میٹرز کے لیے کیونکہ فیملی کورس بن گئی. اسی طرح کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آیا 2005 میں. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اگر آپ نے کسی دکان سے کوئی پنکھا لیا فریج لی جوتا لیا وہ ڈیفیکٹو نکل آیا تو وہ سول میٹر تھا تو وہ آپ کہاں جاتے تھے؟ سول کورٹ میں. تو 2005 میں جب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آیا تو اس نے کہا کہ اس طرح کے میٹرز کی جورسڈکشن کہاں پہ ہوگی؟ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت آئے گی اور اس میں انہوں نے اس طرح کے میٹرز کے لیے انہوں نے سول کوڈ کی جورسڈکشن بات کر دی. اس طرح رینٹ میٹرز یا بینکنگ میٹرز اور بے شمار میٹرز وہ بھی سول کوڈ ہی ان کی ہیئرنگ کیا کرتی تھی وہیں سوٹ فائل ہوتے تھے. لیکن جب بینکنگ لاز آئے تو بینکنگ کورٹس کی جورسڈکشن بن گئی اور انہوں نے بار کر دیا کہ اس طرح کا. اچھا اگر انہوں نے بینکنگ کورٹس تو بنا دی ہو لیکن اگر انہوں نے بار نہ کیا ہو کہ کوئی سول سوٹ بینکنگ کورٹ کے علاوہ کسی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی تو کیا پھر سول کورٹ میں سوٹ فائل ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. بار تو انہوں نے کیا ہی نہیں. جیسے کیا اچھا چلیں ایک اور ایگزامپل چلیں دیتے ہیں. اچھا جی اگر ایک لا بنا ہے اور ایک کورٹ کو جورسڈکشن دے دی گئی ہے اس کورٹ کی جورسڈکشن تو شروع ہوگی لیکن سول کورٹ کی جورسڈکشن بار نہیں ہوئی جب تک اسپیسیفکلی بار کیے جانے کی پروویژن اس میں نہیں ہوگی. جیسے لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سول کورٹ کی جورسڈکشن بار ہے. اسی طرح ڈیفامیشن آرڈیننس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیفامیشن آرڈیننس کے تحت جو سوٹ فائل ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوں گے لیکن سول کورٹ کی جورسڈکشن بار نہیں کی انہوں نے. یس تو سول کورٹ میں بھی کیسے چلتا ہے؟ ہاں یہ سر اس کو اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کرتے ہیں کہ آربیٹریشن ایکٹ ہے کہ اگر کہیں پہ آربیٹریشن کلوز ہوگی تو آپ آربیٹریشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے لیکن سول سوٹ کو انہوں نے بار نہیں کیا لیکن آپ سول سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اور آربیٹریشن میں بھی جا سکتے ہیں. ہاں اگر سول سوٹ آپ نے فائل کیا اور اس میں آبجیکشن لے لیا گیا کہ اس میں آربیٹریشن میں جانا ہے تو پھر آپ کو ادھر ہی جانا پڑے گا. میں اس کی بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثلا سیکیورٹیز مارکیٹ کی جو شیئرز کی فریڈم آف فلوٹ ہوتی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ تمام کلیم جو ہیں ان کے لیے وہاں پہ اس کی ریمیڈی ہوگی کیا نام ہے آربیٹریشن کی پی ایس ایکس کے پاس. ٹھیک ہے وہ ریگولیشن بنے ہوئے ہیں لا کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرڈیننس 1969 کے سیکشن 34 کے تحت. قانون کے اس کو اسٹیچوٹری آربیٹریشن کہتے ہیں یعنی کہ آپ نے کمپلسری وہاں پہ جانا ہی جانا ہے.
ٹھیک ہے. تو کیا پھر بھی آپ سول کورٹ میں آ سکتے ہیں؟ یس ان سرٹن کیسز آپ یس. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بھی چلے جائیں وہاں بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے. سائملٹینیسلی دونوں کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. جہاں پہ کوئی ایگریمنٹ ہے ایک یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان اور اس کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے یا اس کو کوئی پرفارم نہیں کر رہا، جو اس میں انڈر ٹیکنگ کی گئی ہے یا اس میں ایگری کیا گیا ہے وہ اس پہ مان نہیں رہا، تو اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. ایکویٹیبل کلیمز ہو سکتے ہیں ایکوٹی سے ریلیٹڈ. اب ایکچولی ہمارے یہاں پہ ایکوٹی اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے لیکن پرنسپلز آف ٹارٹس آر اپلیکیبل. پرنسپل آف ٹارٹس وہ آگے آپ چلتے ہیں تو ایکٹیبل کلیمز ہوں گے، لیکن ایکٹیبل کلیمز موسٹ سارے کے سارے یا ایٹ لیسٹ موسٹ آف دی ایکٹیبل کلیم وہ آپ کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں کور ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی لیکن یہ ہوں گے کہ آپ اس کو ایس آر اے کے تحت کہہ سکتے ہیں یا آپ ان کو ایکٹیبل کلیمز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کلاسز آف سوٹس بھی ہیں وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. لینڈ آرڈر اینڈ ٹیننٹ ایشوز ہیں اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں. ڈسپیوٹ ارائزنگ آف فیملی میٹرز اس کے لیے آ سکتے ہیں. سکسیشن ایکٹ کے تحت آپ آ سکتے ہیں اور بے شمار ہے. پریمپشن ایکٹ کے تحت آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی تو ٹارٹ کلیمز کیا ہوں گے؟ ٹارٹ کلیمز میں آپ کی ڈیفیمیشن سوٹس، کسی نے آپ کو میلائن کیا ہے، ڈیفیمیشن کی ہے. ڈیفیمیشن کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی میڈم کیا ہوتی ہے ڈیفیمیشن؟ ڈیفیم کرنا. ٹھیک ہے چلے. اسالٹ کیا ہوتا ہے؟ اسالٹ اور بیٹری کسی کو ہے اس کا؟ Suit for recovery of damages on account of malicious prosecution. وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا الزام میں جھوٹا مقدمہ فوجداری مقدمہ کرتے ہیں. تو اور وہ الٹیمیٹلی یہ ہو کہ وہ بالکل میلا فائدے تھا، وہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا جو اس نے جس کی ایف آئی آر کروائی، تو اس پہ آپ پھر سوٹ فار میلیشیس پروسیکیوشن، سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز آن دی بیسس آف میلیشیس پروسیکیوشن کے لیے جا سکتے ہیں. اور اسالٹ اور بیٹری میں یہ فرق ہے کہ اسالٹ میں ایکچوئل ہارم کا ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے تھریٹ آف ہارم کافی ہے. لیکن بیٹری میں ایکچوئل رانگ ایکٹ آف فزیکل ہارمنگ سب. ٹھیک ہے، کے لیے ٹریس پاس ہے، مثلا آپ کی پراپرٹی پہ کسی نے آپ کی اجازت کے بغیر انویڈ کیا ہے. اچھا اب جدید دور میں ٹریس پاس کی کوئی مجھے اگزامپل دے سکتا ہے؟ اب سارے ماشاءاللہ ویل ایکوپڈ ہیں دی ٹیکنالوجی. ویری رائٹ. آپ کسی کے واٹس ایپ کو آپ ہیک کر لیتے ہیں، کسی کی ای میل کو ہیک کر لیتے ہیں، کسی کے اور. تو یہ بھی ایکچولی یہ بھی ٹریس پاس کے زمرے میں آتا ہے. یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے لیکن آپ ٹریس پاس اس پہ بھی آپ سپر ڈیمیجز بھی فائل کر سکتے ہیں. نیگلیجنس، مثلا نیگلیجنس کوئی نیگلیجنٹلی ڈرائیو کرتے ہوئے یا کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہوئے اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا گیا، کسی کی جان چلی گئی ہے، تو کرمنل مقدمہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے لیے آپ سپر ڈیمیجز بھی فائل کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف نیگلیجنس. جیسے پہلے ڈاکٹرز کے اگینسٹ بھی آپ سول کورٹ نہیں آتے تھے، لیکن اب وہ ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک اسپیشل فورم بنا دیا گیا ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن بنا دیا گیا. آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں جاتے ہیں. تو انویژن آف پرائیویسی یہ بھی وہی آپ ڈسکس کر ہی چکے ہیں. اب آ جائیں بریچ آف کانٹریکٹ کلیمز پہ.
سر تھوڑی دیر بریک لے لیجیے, تھوڑی سی بریک لے لیجیے تاکہ میں تھوڑی سی گردن سیدھی کر لوں. 5 منٹس کی بریک یہاں پہ صرف یہ بات جی تو اسٹارٹ کریں. جی ایکچولی اس کے بعد اگلا لیکچر بھی ہے اور جو ہمارا ٹاپکس ہیں وہ بہت لینتھی ہیں, اس لیے یہ ابھی آدھا بھی نہیں اور 3 بجنے والے ہیں. ٹائم ٹیکنگ ہے اور ہماری کورس ایکچولی زیادہ ڈیمیجز دیتی نہیں ہے, لیکن 1 ملین تک تو میں نے ڈگری کروایا ہوا ہے. ٹائم میں 10 ایئرس لگے تھے. دیکھیں جب آپ اس طرح کی لیٹیگیشن کرتے ہیں نا تو یہ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ پیسہ کتنا ہے. سب ٹائم اٹس اے میٹر آف پرائڈ, اٹس اے میٹر آف ریسپیکٹ. اچھا جہاں پہ ڈیمیجز ہے نا تو ایکچولی یہ ڈسکرپشن اتنی زیادہ دی گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا جتنے بھی اس کی آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ میلیشیس پراسیکیوشن تھی, دین اٹ از ڈسکریشن آف دی کورٹ کہ وہ کتنا سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کتنی سفیشینٹ ہوگی. آپ نے 1 کروڑ مانگا ہے, وہ سمجھتی 10,000 ہونا چاہیے, وہ سمجھتی ہے 50 لاکھ ہونا چاہیے. یہ ایکچولی جو ڈسکریشن ہے اس وجہ سے ڈسکریشن اور وائڈلی یوز کرتے ہوئے ہمارے ججز بھی فرینکلی اسپیکنگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ایکسپریسلی بار کا مطلب یہ ہے کہ کسی بینکنگ لاز میں کہہ دیا کہ نو ادر کورٹ شیل ٹیک کاگنیزنس آف میٹر فائلنگ ان دس, ٹھیک ہے, بار ہو گیا. پر یا کہہ دیں گے کہ سول کورٹ کی جو شکن اس میں بار نہیں ہوگی, بار ہوگی. اب جیسے جب یہ اس سے پہلے جو ایکسپریسلی اور امپلائڈلی کا مطلب تھا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا. اب جو ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ اس طرح سے ہو گیا کہ اس میٹر سے ریلیٹڈ اگر عدالتیں بنی ہوئی ہیں, اگر کوئی اسپیشل لا بن گیا ہے, اس میں ایکسکلوسیو جوریسڈکشن اس کی ہے یا نہیں ہے, سول کورٹ کی جوریسڈکشن بار کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, تو آپ ادھر بھی جائیں گے سول کورٹ میں نہیں آ سکتے کیونکہ سول کورٹ کی جوریسڈکشن امپلائڈلی بار کر دی گئی. ٹھیک ہے, ایکچولی ٹائم شارٹ ہے, اس وجہ سے شان صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں, وہ نیکسٹ جو ہے وہ ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا جی, تو ہم بریچ آف کانٹریکٹ کلیمز میں پھر تو مجھے بہت جلدی کرنی چاہیے. تو ڈیمیجز یہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں. اس میں اسپیسیفک پرفارمنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ سیکشن 12 سے لے کے 20 تک اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, اسی میں کانٹریکٹس وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورسڈ, وہ آپ کو اس کی لسٹ سیکشن 21 میں ملے گی. اور ریسیژن آف کانٹریکٹس اور کینسلیشن آف انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے 35 to 41. اب آگے آ جائے گی ڈیکلیریٹری ڈکریز. وہ آپ کے اگر آپ نے کسی رائٹ کو
رائٹ کو آپ نے اپنے اس کو ڈکلیئر کروانا ہے یا کسی اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے رائٹ اور اسٹیٹس. رائٹ اور اسٹیٹس کو ڈکلیئر کروانا ہے تو آپ سیکشن 42 کا سوٹ فائل کریں گے. اور انجنکشنز کو آپ کو پتا ہے کہ پتہ ہی ہوگا کہ سیکشن 52 ٹو 57 ڈیل کرتے ہیں, لیکن سوٹ جو ہوگا وہ آپ 52 بیسس پہ. اب جو ہے وہ ڈیمیجز فار بریچ آف کانٹریکٹ لکویڈیٹڈ. There are two types of damages. One is liquidated and other is unliquidated. Liquidated damages are those which are mentioned in the agreement. کہ اگر اس میں یہ ایکٹ ہوگا تو it will be presumed that کہ یہ ڈیمیج ہوا ہے, 1 کروڑ روپے ڈیمیج ہوا ہے, تو یہ liquidated ہے. اور اگر کوئی اس کے ایکٹ کی وجہ سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیمیج ہوا ہے تو اور وہ ادروائز مینشن نہیں ہے اور وہ آپ نے ثابت کرنا ہے یا کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے, then that is called unliquidated damages. یہ سورس کے سوٹ کے لیے جا سکتے ہیں آپ. اسپیسیفک پرفارمنس انڈر SR 18 اس میں. اچھا یہ دوبارہ آپ کے ساتھ other classes of suits. suit for possession on the basis of ownership. آپ سیکشن 8 میں جائیں گے. اگر آپ اونر نہیں ہیں لیکن آپ کو ڈسپوزس کر دیا گیا ہے تو آپ اس کے سوٹ کے لیے سیکشن 9 میں جائیں گے. اسی طرح ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کے لیے آپ سیکشن 31 میں جائیں گے. مینڈیٹری انجنکشنز کے لیے 54 میں جائیں گے. اور سوٹ فار ریکوری آف لون یا منی یہ اس کے لیے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. سوٹ فار پارٹیشن کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو وہ آپ پنجاب پارٹیشن ریموول پراپرٹی ایکٹ کے تحت جائیں گے. سوٹ فار ریڈمپشن آف مارگیج وہ آرڈر 34 CPC میں جائیں گے. سوٹ فار ایڈمیشن آف اکاؤنٹس اگر آپ کے کھاتا جات ہیں جس میں آپ نے حساب کتاب کے لیے آپ سمجھتے ہیں فرم ہے یا پارٹنرز ہیں یا آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف زیادہ پیسے چلے گئے ہیں, وہ نہیں دے رہا بزنس سے جو پروفٹس ارن ہوئے, تو آپ یہ پھر سوٹ فار ایڈمیشن آف اکاؤنٹس فائل کریں گے. سوٹ فار ایڈمیشن آف اکاؤنٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سوٹ فار ایڈمیشن آف اکاؤنٹس. یہ ایکچولی ایکٹیو کلیمز کی 3 کائنڈز ہوتی ہیں, جنرل کائنڈز ہیں. کانٹیکٹ کلیمز جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں یا ٹارٹ کلیمز وہ بھی ڈسکس کر. اسٹیچوٹری وائلیشنز جہاں پہ کسی قانون میں آپ کا رائٹ پرووائڈڈ ہو اور وہ آپ اس سے وہ وائلیٹ کیا گیا تو دین یو مے آلسو گو ٹو دی کورٹ. اب آگے آ جاتے ہیں لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹس ایشو. لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹس ایشو مثلاً آپ نے کوئی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے یا کوئی پریمیسز, صرف گھر ہی نہیں, کوئی پریمیسز جو کہ ایگریکلچر لینڈ کے علاوہ جو آپ نے پریمیسز دیا ہوا ہے کسی کو رینٹ پہ تو وہ خالی نہیں کر رہا, یا آپ کا کوئی اور ایشو ہے کسی ٹیننٹ کا لینڈ لارڈ کے اگینسٹ ایشو ہے تو وہ اس کے لیے اسپیشل لا موجود ہے پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ. وہ آپ سول سوٹ فائل نہیں کریں گے. آپ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تحت آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اگینسٹ دی لینڈ لارڈ یا ٹیننٹ. ٹھیک ہے, اور اس کی گراؤنڈز کیا ہیں وہ اس کے سیکشن 15 میں دی گئی ہے. 4-5 گراؤنڈز ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ٹیننسی ہیز ایکسپائرڈ. آپ کا جو 1 سال کے لیے تھا اس میں وہ 1 سال گزر گیا. ٹھیک ہے, اور ٹیننٹ نے کوئی بیچ آف لیز ایگریمنٹ کر دی ہے, مطلب کرایہ پے نہیں کر رہا, پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس کی بیسس پہ بھی آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. یا ٹیننٹ ہے وہ اگین وہی بات آگے جو کر چکے سیکشن 13 کے تحت, اس نے سب لیٹ نہیں کر سکتا تھا لیکن سب لیٹ کر دیا. یعنی کہ آپ نے تو ایک کو دیا پریمیسز کہ آپ گھر میں رہ لیں, اس نے اپنے بھائی کو دے دیا رہنے کے لیے, خود نہیں رہ رہا, ایکس وائی زی کو آگے فردر رینٹ آؤٹ کر دیا. دین دیٹ از آلسو اے گراؤنڈ پرووائڈڈ انڈر سیکشن 15 کہ آپ اس کی ایجیکٹمنٹ کے لیے جا سکیں. سیکشن 9 آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کیسے کرنی ہے, وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے سیکشن 19 کے تحت. اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے علاوہ اور کون سی اپلیکیشن رینٹ لا کے تحت فائل کر سکتے ہیں آپ؟
آپ نے رینٹ ڈپازٹ کروانا، مثلا لینڈ لارڈ آپ سے رینٹ نہیں لے رہا، آپ رینٹ دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں نہ دوں اور آپ ڈیفالٹ کمٹ کر جائیں، تو وہ لے نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر نہیں پے ہوگا تو آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. تو آپ رینٹ ٹریبیونل میں آتے ہیں، اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کہ ہمارا رینٹ کا ایگریمنٹ ہے آپ اور یہ جان بوجھ کے رینٹ نہیں لے رہا تاکہ میں ڈیفالٹ میں چلا جاؤں، زیادہ یہ رینٹ جمع کرا. تو وہ کوئی ایک اپلیکیشن اور بتا سکتی ہے کیونکہ یہ تو ڈپازٹ آف رینٹ کی تو لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد پریئر. اچھا، پریئر کے ساتھ اس کے ساتھ اور ڈاکومنٹس کون سے لگاتے ہیں؟ اگر اس کے ساتھ اسٹے اپلیکیشن ہے تو اسٹے اپلیکیشن لگائیں گے. آپ نے اس میں اپوائنٹ کروانا ہے لوکل کمیشن تو لوکل کمیشن کی اپلیکیشن لگائیں گے. آپ نے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کے لیے جانا ہے تو وہ اپلیکیشن ساتھ لگائیں گے، اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس اور ہیں وہ کس قانون کے تحت لگائے جاتے ہیں؟ ہم نے جو جس بندے کا بھی کیس ڈالنا ہوتا ہے اس کو جو مسئلہ ہوتا ہے سارے ایویڈنس دینے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ویسے کل لیکچر ہے میرا ہی لیکچر ہے. آرڈر 13 رول 1 جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں آرڈر 13 رول 1 کے تحت. اور جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ کے پاس ہیں لیکن ابھی آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، ساتھ نہیں لگا سکتے، وہ آرڈر 7 رول 14 کے تحت آپ اس کے اندر لکھیں گے کہ یہ میں ایٹ دی ٹائم آف ایویڈنس پیش کروں گا یا کرواؤں گا. ایف بی آر کا ریکارڈ ہے، ریونیو کا ریکارڈ ہے، سب رجسٹرار کا ریکارڈ ہے، کوئی اور ریکارڈ ہے ڈیفینڈنٹ. اچھا ایک چیز اور بتائیں، آپ نے ڈیفینڈنٹ کے خلاف سوٹ فائل کیا ہے اور وہ کاغذات بھی ڈیفینڈنٹ کے پاس ہیں، آپ کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے یس آپ اس میں اپلیکیشن دیں گے کہ یہ اسے کہا جائے کہ یہ کورٹ میں پروڈیوس کرے. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ اچھا یہ ایک کیس لا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو بہت لوگ مس کر جاتے ہیں، آرڈر 7 رول 6 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا دعویٰ ٹائم بارڈ ہے، آپ نے سوٹ کے اندر ہی پلیٹ کے اندر ہی اس کی ایگزمپشن آف ٹائم کے لیے لکھنا ہے، اس کی گراؤنڈز لکھنی ہے اور اس کی پریئر بھی کرنی ہے آپ نے کہ یہ اتنے عرصے اس عرصہ اتنا پیریڈ کے لیے یہ اس وجہ سے ٹائم بارڈ ہے، لہذا اس کو ایگزمپٹ کیا جائے یا اس ڈیلے کو کنڈون کیا جائے. تو کون سا رول ہے؟ رول 6. یہ آپ نوٹ کر لیے، بہت امپورٹنٹ ہے. آرڈر 7 رول 6 اس کے لیے کیس لا بھی ہے. Plaintiff should have mentioned in the plaint the grounds for exemption from filing of suit, but no such element had been mentioned in the plaint in the same. اس وجہ سے سوٹ ڈسمس کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے اس پلینٹ کے اندر ایگزمپشن آف ٹائم کلیم نہیں کیا تو یہ اچھا جی. اب ریٹن اسٹیٹمنٹ، اب مجھے تو ویسے پلینٹ ہی کہا جاتا ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہوئے کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یس. اچھا سیٹ آف کلیم آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے خلاف سوٹ فائل ہوا ہے تو آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کر رہے ہیں اور آپ کا بھی کلیم ہے اس کے اگینسٹ منی میٹرز میں، تو آپ اس میں کہیں گے کہ یہ ایکچولی اس کا اتنا کلیم ہے یا اس کا نہیں بنتا اور میرا اتنا بنتا ہے، لہذا یہ سیٹ آف آپ کلیم کر رہے ہیں. اچھا سیٹ آف جب آپ کلیم کر رہے ہوں گے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ Your written statement to the extent of set off will be treated as plaint. ٹھیک ہے. plaint اور اس پہ آپ کورٹ فیس بھی لگائیں گے کیونکہ آپ کی ریٹن اسٹیٹمنٹ بطور پلین ٹریٹ ہو رہی ہے اور اس کا فردر ریٹن اسٹیٹمنٹ پلینٹیف سے بھی مانگا جائے گا. ٹھیک ہے. Am I right? افیکٹ آف سیٹ اپ ہو گیا جی.
اچھا اب آپ یہ بتائیں گے کہ سی پی سی میں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کو پارٹی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا؟ وہ کون سا قانون ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کس کو پارٹی بنانا ہے یا کس کو نہیں بنانا؟ وہ آپ کا آرڈر 1 ہے. آرڈر 1 اور رول بھی 1. who may be joined as plaintiffs all the persons who may be interested اور جس کے خلاف آپ نے سوٹ فائل کیا ہے ان میں کوئی اعتراض ہے، آپ کو گفٹ کر دی، آپ کے باقی بہن بھائیوں کو میں سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اور وہ آپ کو اس پراپرٹی سے ڈسپوزس کرنا چاہ رہے ہیں، پوزیشن بھی دے دیا گیا آپ کو، تو آپ کس کو پارٹی بنائیں گے؟ آپ اپنے والد صاحب کو بھی پارٹی بنائیں گے اور دوسروں جو آپ کے بہن بھائی ہیں جو آپ کو ڈسپوزس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی پارٹی بنائیں گے. نہ ہو تو کوئی بات وہ تو پھر رہ ہی بہن بھائی جائیں گے نا، ان کو بنائیں گے. سر اگر میرے دادا نے میرے پھپھو کو پراپرٹی دے دی ہاں جی اور مر چکے ٹھیک اور ہے، پراپرٹی کا بھی تب سین ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے، تو کیا میں صرف پھپھو کے خلاف کیس کروں گی یا ساروں کے خلاف دادا کے خلاف؟ میری پارٹی کے خلاف آپ کو پارٹی دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. آپ بنائیں گے پارٹی سب کو، لیکن جو آپ کا جس کے اگینسٹ آپ کا ریلیف کلیم کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے پرفارما ڈیپینڈنٹ سے، فارما پارٹی سے ان کو بنا دیں گے. اچھا ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تھوڑا یونیک سا پوائنٹ ہے جو آپ کو شروع میں شاید بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ 2001 CMC 701 اس میں یہ لا سیٹل ہوا ہے، سوئنگ آفیشلز بائی دیئر ڈیزگنیشنز. سول سوٹس میں کیا آپ آفیشلز کو پارٹی بنا سکتے ہیں بائی دیئر آفیشل ڈیزگنیشنز؟ نہیں بنا سکتے. بناتے ہیں نا لیکن نہیں بنا سکتے. ایکچولی اس پہ ایک نہیں بے شمار کیس لا موجود ہے، کیونکہ there are only 2 types of persons, نیچرل پرسن اور لیگل پرسن. کمپنی، فرم یا نیچرل پرسن. تو جو ڈیزگنیشنز ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترتے. اس قانون میں جو آرڈر 1 رول 3 ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتے. تو آپ نے جب کسی کارپوریشن کو، کمپنی کو، فرم کو آپ نے بنانا ہے پارٹی، تو آپ نے تھرو ڈیزگنیشنز نہیں بنانا، آپ نے بائی نیم کے ڈیزگنیشنز. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہی وجہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جب ہم سیول سوٹ میں جاتے ہیں ہم لیگل کے سارے یہ اس کو بنا لیتے ہیں تو اس میں تو نام بھی نہیں کسی کا ڈالتے، لوگ غلط کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اچھا یہ بس وہ پٹواری نہیں پتا تو پھر نہیں پتا. میں تو جو قانون میں لکھا ہوا ہے میں تو وہ ساری پریکٹس کرا جائے کسی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو آپ کو قانون کی بات. پریکٹسز ہیں جو بالکل غلط ہے، جو چاہیے نہیں. اچھا جی یہ دیکھیے کوئی ایک کیس لا میں نے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ ایک آدھ اگر آپ کی جگہ سے ایڈ کر دوں، لیکن جب ہم ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ وغیرہ فائل کرتے ہیں یہ لا ہے وہ ڈفرنٹ 199 میں چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ گورنمنٹ یا اتھارٹی وغیرہ جو ہے گورنمنٹ کی وہ وہاں پہ بنا سکتے ہیں اس کے لا. حالانکہ پروسیجرل لا اس سے بھی CPC ایپلیکیبل ہے، لیکن وہاں پہ پارٹی ٹو ڈسٹیشن اس کے لیے لا ڈفرنٹ ہے. لیکن پارٹی ٹو سوٹ کے لیے جو آرڈر 1 رول 3 ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اونلی نیچرل پرسنس کو بنا سکتے ہیں. تو ڈیزگنیشن کے تھرو جن کو بناتے ہیں دیٹ از ناٹ. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل سیکٹری ہیلتھ کے خلاف کوئی ریٹ فائل کرنی ہے، سیکٹری ہیلتھ کو بائی نیم نہیں لکھا، ریٹ فائل کر دی اور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا، سیکٹری ہیلتھ نے اس آرڈر کو وائلیٹ کر دیا. اس سچویشن میں اگر آپ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب ان کا نام ڈالیں جیسے جیسے ججز کا بھی کرتے ہیں. ججز کا نہیں جب کنٹمپٹ میں جاتے ہیں تب نام ججز کا کیا انٹرٹین نہیں کریں گے آپ. آپ کو پتا ہے ہم ہائی کورٹ میں کبھی بھی ججز کا نام نہیں لکھتے.
in the court of Mr. Justice फलाना फलाना नहीं लिखते, before Honorable Lahore High Court लाहौर लिखते हैं। और जहाँ रिट पिटिशंस में आप सिविल कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ सिविल जज क्लास सो सिविल जज लाहौर या एडीजे लाहौर या डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर लिखते हैं, किसी का नाम नहीं लिखते। ठीक है, एक्सेप्शंस और देयर, ये कहने की बात दुरुस्त है, कहने की हद तक दुरुस्त है कि आपको इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में एक वकील साहब को उन्होंने कोई मेरे ख्याल में कुछ कहा था, तो उस पे केस लॉ मौजूद है कि आप प्रोविंस ऑफ पंजाब को भी पार्टी बनाएंगे और उन ऑफिशियल्स को भी पार्टी बनाएंगे जिन की कनाइवेंस आपने अलेज की है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं बनाया तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने किसी सेल डीड को चैलेंज करना है, सेल की रजिस्टर्ड होती है और आप समझते हैं कि ये एक्चुअली फ्रॉड करते हुए इन कनाइवेंस विद द सब रजिस्ट्रार ऑफिस और उसके दीगर ऑफिशियल्स ने के साथ मिलकर ये जाली बनाई गई है या फ्रॉडुलेंटली बनाई गई है, एग्जीक्यूट हुई है, तो आपको उन तमाम लोगों को जिनको आप समझते हैं, जिन ऑफिशियल्स को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, बट नॉट देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। माय व्यू इज दैट। कनाइवेंस का मतलब समझते हैं? मिली भगत, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन कुछ कनाइवेंस की बात की वजह से। चलिए मिली भगत के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चूंकि वो प्रोविंस ऑफ पंजाब के ऑफिशियल्स हैं, अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है तो आप फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, आपने प्रोविंस ऑफ पंजाब को या फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी नहीं बनाना। इट शुड बी क्लैरिफाइड, क्योंकि आप प्रोविंस को हमेशा प्रोविंस ऑफ पंजाब के थ्रू सू कर सकते हैं। ठीक है, ये कानून में लिखा हुआ है कि मैं नहीं कहता कि आप प्रोविंस या फेडरेशन को पार्टी बना सकते हैं, गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट आती जाती रहती है, आज गवर्नमेंट किसकी है? मलिक की। ठीक है, या इधर के टेकर है। अच्छा, इसके ये 2020 में कानून आया कि अगर आपने ये उनको पार्टी नहीं बनाया तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है, सूट शुड बी डिसमिस्ड। लेकिन इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन में ये आया, वो 2021 SCMR पेज 19, जिसमें ये होल्ड किया गया कि अगर आप उनको पार्टी नहीं बनाया आपने और अगर आप अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं अपना केस, तो फिर उनको बनाने की जरूरत नहीं है पार्टी। लेकिन ये केस टू केस मेरे ख्याल में वेरी करेगा। ये ऊपर वाली जजमेंट्स, ये 2020 वाली ये अमीनुद्दीन खान साहब की जजमेंट है। उन्होंने पहले यही जजमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए 3-4 जजमेंट्स दी। उसके बाद जो है 2016 से शुरू हुए, 2016 से लेके 19 तक उनकी जजमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट में आई। वही उन्होंने वहां पे जाके होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाद में इजाजुल हसन साहब ने और मंजूर मलिक साहब ने ये क्लैरिफाई किया कि अदरवाइज इट मे यू कैन प्रूव योर केस without pleading that as parties the suit is maintainable. ठीक है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा ना किसको आप इतना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं बनाएंगे, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बनाएंगे। सेक्रेटरी का मुझे नहीं पता, लेकिन वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद मेंबर्स हैं, उसके नीचे और भी हायरार्की है, कलेक्टर भी है।
کہ آپ نے بورڈر ریونیو ان کو پارٹی کو بنا کے لائی کیونکہ ریکوائرڈ تھی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں بنا ساری کی ساری سے کچھ آتے ہیں لیکن اب وہ اسے اسپیس پہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو کیس تھا نا وہ مجھے بورڈ آف ریونیو سے ہوتا ہوا پر گیا تھا. بورڈ آف ریونیو کے کسی نہ کسی ممبر صاحب نے اس کو ڈیسائڈ کیا تھا. اس کے اگینسٹ ریٹ میں وہ پارٹی لازمی تھا بننا. پھر ٹھیک ہے چلیے. اچھا جی اب آپ کا سوال کہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ تو وہ ہے آپ کا سیکشن 79 آف سی پی سی سامنے آ رہا ہے آپ کے. تو سوٹ بائی اور اگینسٹ گورنمنٹ اس کے لیے آپ فیڈریشن کو پارٹی بنائیں گے یا پروونس کو بنائیں گے یہ بتائیں. ٹھیک ہے کلیئر. اب اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص جو سوٹ فائل کر رہا ہے کہ جس کا رائٹ انفرنج ہوا ہے اگر وہ مائنر ہے تو وہ مائنر جو سوٹ فائل کرے گا وہ نیکسٹ فرینڈ کرے گا. نیکسٹ فرینڈ میں بھی ہز فادر ہز مدر ہز گرینڈ فادر کوئی اور کوئی بھی شخص ضروری نہیں ہے. نیکسٹ فرینڈ فار ایگزامپل ماں ویسے بھی ہو سکتی ہے نیچرل گارڈین بھی ہے اور باپ بھی ہے ماں بھی ہے تو وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ پہلے ڈٹرمن کرے گی کورٹ. جب آپ کریں گے تو کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ اس کا نیکسٹ فرینڈ ہے لیکن کرتی کوئی نہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن کورٹ کرتی کوئی نہیں ہے. پریکٹیکل کرنا چاہیے قانون میں لکھا ہوا ہے. اس کی سر شاید وجہ یہ ہے کہ ہم کرواتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ بھی ایک ریزن ہے. ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم جان کے کورٹ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیں تھوڑا سا ارجنسی وہ اگلے لیکچر کی وجہ سے. اچھا جی آرڈر 7/14 کوئی پروڈکشن آف ڈاکومنٹس جو ڈاکومنٹس آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے یا اس وقت آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو وہ سارے کے سارے آپ آرڈر 7/14 کے تحت. اچھا یہ ذیشان صاحب کریں گے کل کے لیکچر میں کورڈ ہے تو یہ ڈیشن اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ویلیویشن آف سورس. ویلیویشن آف سورس یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ دو سبجیکٹس ہیں ویلیویشن آف سورس اور کورٹ فیس ایکٹ. یہ انٹر لنکڈ ہیں اور یہ بہت کم لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے. کتنا ٹائم جی نہیں ہو سکتا. اس میں یہ اس کا سیکشن 6 ہے تو یہ پرووائڈ کرتا ہے. میں موٹا موٹا سا مجھے 5 منٹ دیے گئے. سیکشن 6 یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹس اس وقت تک فائل نہیں ہو سکتا ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا ریسیو نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پہ جو اس کی ویلیویشن ہے اس کی وہ سوری یہ میں مکس اپ کر کے ہو سکتا ہے کورٹ فیس ایکٹ کہ ہر ڈاکومنٹ پہ جو ریکوائرڈ فی ہے وہ لگے گی پھر ہی وہ کسی جگہ پروڈیوس ہو سکتا ہے یا ایگزیبٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیکشن 7 آف وہ یہ کمپٹیشن. اچھا اب اس میں آپ نے کوئی بھی سوٹ فائل کرتے ہوئے اس کی ویلیویشن کرنی. وہ ویلیویشن اس طرح سے فار دی پرپسز آف کورٹ فیس. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو جو کورٹ فیس ایکٹ میں جو انہوں نے طریقہ کار پرووائڈیڈ ہے کہ آپ یہ اس کی ویلیویشن ہوگی تو اتنی کورٹ فیس لگے گی یہ ہوگی تو اتنی. کن معاملات میں آپ کورٹ فیس اپنی مرضی سے سوری اس کی ویلیویشن اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور کن معاملات میں آپ نے جو قانون میں لکھا ہوا ہے آپ نے صرف اسی پہ جانا ہے. تو وہ ایکچولی سیکشن 7 آف دی کورٹ فیس ایکٹ ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اس پہ کتنی کورٹ فیس لگے گی. بالکل اس مقصد پر اچھا بات کرتے یہ
فیملی میٹرز پہ اور گارڈننگ پہ یہ آلریڈی نشان صاحب بتا ہے کہ ڈیٹیل لیکچرز آپ کے موجود ہیں. لا کا بھی الگ پورا سوال ہے گارڈننگ کے اصل اس میں سر سیکشن 7 اگر مجھے اجازت دیں تو میں 5 منٹ اس پر دینا چاہوں گا. سیکشن 7 ایکچولی میرے خیال میں یہاں سے کچھ مسنگ ہے, وہ لڑکے نے سلائڈس بناتے ہوئے میرا مس کر دیا. میں سیکشن 7 جو ہے نا کورٹ فیس ایکٹ کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں صرف وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا. اٹس ویری ریلیونٹ. یہاں سے وہ تھاٹس ڈرائیو ہوتی ہیں.